खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के वसीला से आमीन। मेरा नाम पादरी सलामत मसीह है और मैं सेंट मेरी गैरिजन चर्च में प्रीस्ट इंचार्ज हूँ और मेरा ताल्लुक जो है वो पेशावर डायसिस से है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे जो है वो रोज़ा के हवाले से कहा गया है कि मैं रोज़ा के हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से चंद बातें जो हैं वो आपको बता सकूं। रोज़ा जो है वो उसके लफ्ज़ी मायने है फाका करना, ये परहेज़ करना या रुक जाना या ठहर जाना। और एक इसका मतलब ये भी है कि ढांप देना। और एक टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश में, एक टर्म है इसकी कि टू कवर द माउथ, कि अपने मुंह को ढांप लेना ताकि बाहर से भी कोई चीज़ अंदर ना जाए और अंदर से भी कोई ऐसी बात ना निकले कि जिससे हमारा रोज़ा जो है वो ख़राब हो। और पुराने अहदनामे में जब हम मूसा के ज़माने की बात करते हैं, खरूज की बात करते हैं, तो खरूज की किताब में पहला जो रोज़ा है उसको कायम किया गया और वहाँ पर लफ्ज़ रोज़ा जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पर लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है अपनी जान को दुख देना। और जब बनी इसराइल को ये कहा गया कि तुम साल में एक रोज़ा जो है वो योम कफ़ारा के तौर पर रखना, तो उन्हें ये कहा गया कि तुम अपनी जान को दुख देना और पूरा दिन जो है वो एक शाम से दूसरी शाम तक तुमने कुछ भी खाना पीना नहीं है, बल्कि तुमने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदा के हजूर में गुजारना है और अपने आप को कंट्रोल करना है। इसका रोज़े का एक मतलब ये भी है कि खुद ज़ब्ती, अपने आप को कंट्रोल करना। और एक खूबसूरत बात है सिकंदर आज़म के हवाले से कि जब उसने पूरी दुनिया को फतह करने का जब इरादा किया तो वो अपने उस्ताद के पास गया, रुस्तु के पास, और उससे कहा कि उस्ताद मैं जो है वो पूरी दुनिया को फतह करना चाहता हूँ और मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं अब जो है वो दुनिया को फतह करूँ। तो उसके उस्ताद ने बड़ी खूबसूरती से ये बात कही कि दुनिया को फतह करना जो है वो बहुत खूबसूरत बात है, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये है कि इंसान जो है वो अपनी ज़ात को फतह कर ले। और रोज़ा जो रखना है वो ये है कि अपनी ज़ात को ज़ब्त करना, कंट्रोल करना है, ताकि हमारी ज़िंदगी से कोई ऐसी बात ना निकले, हमारे रवैये से कोई ऐसी बात जो है वो दूसरों के लिए ठोकर का बायस ना बने। और इसलिए रोज़े को खुद ज़ब्ती के साथ भी जो है वो जोड़ा जाता है। और जब हम रोज़े की बात करते हैं तो कलाम मुक़द्दस में बहुत खूबसूरत जो है वो रोज़े के हवाले से हमें बातें मिलती हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और रात का एक रोज़ा रखा। फिर उसके बाद मूसा ने जो है वो 40 दिन और रात का 2 मरतबा रोज़ा रखा। एलिया नबी ने 40 दिन का जो है वो रोज़ा रखा। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो दानियल की किताब में हमें नज़र आता है कि उसने जो है वो 21 दिन का रोज़ा रखा। फिर वो कलाम मुक़द्दस को ध्यान और ज्ञान करने के लिए भी रोज़ा रखा जाता है। और फिर 3 दिन के रोज़े की बात है आस्तर के किताब में, और यूना नबी ने मछली के पेट में जो है वो 3 दिन का रोज़ा जो है वो रखा है। और उसके बाद उसने नैनवा शहर को मुनादी की कि तुम नैनवा शहर वालों को कहा कि अपने आप को दुरुस्त करो, अपनी बदी को छोड़ो, अपनी रविशों को दुरुस्त करो, क्योंकि खुदा ये कह रहा है कि तुम अगर अपनी रविशों से, बदी से बाज नहीं आओगे तो 40 दिन के बाद जो है वो नैनवा शहर तबाह और बर्बाद हो जाएगा।
اور پھر تمام جو شہر کے لوگ ہیں اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے بھی جو ہے وہ روزہ رکھا، اور تمام چرند پرند کو بھی روزہ جو ہے وہ رکھوایا گیا۔ اور روزہ جب انہوں نے رکھا تو انہوں نے کئی دن تک روزہ رکھا، اور اس کے ساتھ جو سب سے خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی روشوں کو درست کیا اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ اور لکھا ہے کہ پھر خداوند نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو پھر خداوند جو ہے وہ اس عذاب کو جو نینوا پر نازل کرنا تھا، خداوند اس عذاب کو نازل کرنے سے باز آیا۔ جب ہم مسیحی روزے کی بات کرتے ہیں تو مسیحی روزے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کی ہے متی کی انجیل کے 6 باب کی 16ویں آیت میں کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت اداس نہ بناؤ، بلکہ جب تم روزہ رکھو تو اپنا منہ دھو اور سر پر تیل لگاؤ اور پوشیدگی میں جو ہے وہ دعا میں ٹھہرو، تاکہ آسمانی باپ جو تمہارا آسمانی باپ ہے وہ تمہیں اس کا اجر دے، کیونکہ ریاکاری کا روزہ جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی لیے اگر ہم یسایہ کی کتاب کے 58ویں باب کو دیکھیں تو خداوند نے بڑی صفائی سے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم وہ روزہ جو مجھے پسند ہے وہ نہیں رکھتے، بلکہ ابھی تم وہ روزہ رکھتے ہو کہ جس میں تم اپنی مرضی کو پورا کرو، اپنی خوشی کے طالب ہوتے ہو، لیکن جو روزہ مجھے پسند ہے وہ تم نہیں رکھتے۔ اور خداوند نے جو ہے وہ روزے میں خود ضبطی پر زور دیا ہے، اور روزہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ بھی رکھا جاتا ہے، جیسے نہمیہ نے اپنے لوگوں کے لیے اور یروشلم کی جو بربادی ہو گئی تھی اس کے لیے روزہ رکھا تھا کہ وہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ آسودہ کر سکے، اور وہ جو یروشلم کی دیواریں ٹوٹی تھیں، فصیل ٹوٹی تھی، جو پھاٹک ٹوٹے ہوئے تھے، ان کو بنانے کے لیے اس نے دعا کی، اور بادشاہ وقت نے ارتخشستہ بادشاہ نے بھی اسے جو ہے وہ مدد کی، اور اس نے کہا کہ جو کچھ تو چاہتا ہے وہ تو لے کر جا، اور جہاں بھی تو چاہتا ہے، جتنا بھی تجھے رسد چاہیے، مال چاہیے، میں تجھے دے دوں گا۔ جب ہم آج کے معاشرے میں اپنے مسیحی روزے کی بات کرتے ہیں تو مسیحی روزہ جو ہے وہ کمپلیٹ مکمل پرہیزگاری ہے، اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں ایک شام سے دوسری شام تک تو اس میں کسی طرح کا بھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم نہیں کھاتے، اور مکمل پرہیز ہے، اور اس میں نہ صرف ہمارے منہ کا پرہیز ہے کہ ہم منہ کو ڈھانپ لیتے ہیں تاکہ باہر سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اندر نہ جائے، اور نہ ہی اندر سے کوئی ایسی بات نکلے جس سے جو ہے وہ کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو۔ سو روزہ جو ہے وہ مکمل پرہیز ہے، اور اس میں ہمارا جو روزہ ہے اس میں پورے بدن کا روزہ ہے، آنکھ کا بھی، زبان کا بھی، ناک کا بھی، ہاتھ کا بھی، پاؤں کا بھی، پورے طور پر کمپلیٹ اس کو جو ہے وہ فاسٹنگ کہا جاتا ہے، مکمل روزہ جس میں ہمارا پورا تن من جو ہے وہ روزے کے لیے روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس میں کسی طرح کی ایسی کوئی بات نہیں کہی جاتی، کسی طرح سے جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جاتا جو دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے، بلکہ یہ ایک روزہ جو ہے وہ ہمارے مسیحی مذہب کے مطابق، مسیحی روزے کے مطابق یہ ہے کہ یہ ایک خدا باپ اور انسان کے درمیان ایک جو ہے وہ رشتے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، دعا میں ٹھہرتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، اور خدا کے حضور میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی شخصی زندگی کے لیے، خاندانی زندگی کے لیے، اور اپنی کلیسیائی زندگی کے لیے اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ برکت کا باعث بنے، تاکہ ہماری زندگیوں سے دوسروں کو فائدہ ملے۔ اور خاص طور پر جب ہمارے خاندانوں میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو پھر دعا اور روزے کے ذریعہ سے ہم جو ہیں وہ اس مشکل میں سے جو ہے وہ نکلتے ہیں، اور خدا ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ ہمارا
خدا جو ہے اس نے خود کہا ہے کہ میں کبھی بھی تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا، اور وہ پھر ہماری مدد کرتا ہے۔ جس طرح نینوا کے لوگوں نے خدا کے ارادے کو روزہ اور دعا کے ذریعے سے بدلا، اسی طرح ہمارے خاندانوں میں بھی جب کوئی مشکل آتی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ دعا اور روزے کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تاکہ ہماری زندگیوں سے بہتوں کو جو ہے وہ برکت ملے، اور ہر ایک بات میں خداوند یسوع مسیح کا نام جو ہے وہ عزت اور جلال پائے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے وسیلہ سے آمین۔